مولانا طارق جمیل کس طرح میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کر اسلام کی جانب آئے؟ آئیے ان کی زندگی کے انتہائی دلچسپ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، مگر اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نظریہ.پی کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ مولانا طارق جمیل ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی، ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی اور فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ پنجاب کے ضلع خانیوال کے علاقے میاں چنو میں 1 اکتوبر 1953 میں پیدا ہوئے۔ آپ کسی عالم کے بیٹے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ آپ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے والد محترم کا خواب تھا کہ آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے، لہٰذا مولانا صاحب نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں MBBS میں ایڈمیشن لیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس عمر میں ایک اچھے سنگر بھی تھے۔ آپ کی آواز کی خوبصورتی کی بنا پر آپ کو کئی محفلوں میں بھی بلایا جاتا تھا، لیکن اللہ جسے اپنے مقصد کے لیے چن لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوران تعلیم ہاسٹل لائف میں آپ کی دوستی ایک ایسے انسان سے ہوئی جو آپ کو روز دعوت تبلیغ کرتا اور اجتماع میں شمولیت کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ دوست کے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر ایک دن آپ نے تبلیغی اجتماع میں شامل ہونے کے لیے حامی بھر لی۔ یہی وہ وقت تھا جب مولانا کی زندگی یکسر تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ خدا آپ کو دین کا کام لینے کے لیے چن چکا تھا۔ جب آپ اجتماع میں تھے تبھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر میں اسی وقت مر جاؤں تو کیا جنت میں ڈالا جاؤں گا یا جہنم میں؟ بس یہی وہ سوال تھا جس کی بنا پر آپ 3 دن کے اجتماع کی بجائے 4 مہینے دعوت تبلیغ میں نکل پڑے۔ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ میں رہنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ دنیاوی تعلیم کی بجائے اب محنت دینی تعلیم پر کی جائے، لہٰذا آپ نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور دین حق دین اسلام کی تعلیم کی طرف نکل پڑے۔ دین کی تعلیم کے لیے آپ نے رائمنڈ کے نامور مدرسے جامعہ عربیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، شریعت، فقہ اور منطق جیسے مزید موضوعات پر علم حاصل کیا۔ مولانا صاحب کا دلکش انداز گفتگو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ہی جلد لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہو گئے اور عام لوگوں سے الگ ہوتے گئے۔ آپ نے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ دنیا بھر میں دعوت تبلیغ کی غرض سے سفر کیے اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک سروے کے حساب سے آپ کے لیکچرز ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں۔ اس حساب سے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آپ امت مسلمہ کے مشہور ترین سکالرز میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی اور ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دلکش انداز گفتگو عطا کیا ہے کہ اس کا اثر فلمی دنیا سے لے کر کھیلوں کے میدانوں تک گیا۔ جنید جمشید، سعید انور، فیروز خان جیسی مشہور شخصیات کو اسلام کی جانب لانے میں آپ ہی ذریعہ بنے۔ ویسے تو مولانا طارق جمیل نے ہر حکومت کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، مگر پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات
بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور مولانا طارق جمیل کے نزدیک وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے ایماندار اور دیانتدار حکمرانوں میں شامل ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کی قربت وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان بھی مولانا کو اتنی عزت و احترام دیتے ہیں جو ان کے چہرے اور باڈی لینگویج سے بیان ہوتی ہے، مگر یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہزاروں ایسے افراد جو پہلے مولانا صاحب کو بہت شوق سے سنتے تھے اب نہیں سنتے، جس کی وجہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کا وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنا ہے۔ اس بارے میں مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مولانا سے سیاسی سوچ پر اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی سیاسی سوچ پر عمل پیرا نہ ہوں، یہ آپ کا حق ہے، مگر آپ مولانا کی اسلامی تعلیمات بھی سننا چھوڑ دیں، یہ سراسر غلط ہوگا۔ تمام ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیے جو مولانا طارق جمیل کو ان کی سیاسی سوچ کی وجہ سے سننا چھوڑ چکے ہیں۔ آپ سیاسی طور پر ان سے متفق نہ ہوں، مگر دین تو ہمارا ایک ہی ہے، ایک اللہ اور ایک رسول ہے، لہٰذا سیاسی اختلافات بے شک رکھیے مگر دین کے معاملے پر مولانا کے ساتھ رہیے۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائے، آمین۔